بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اسٹڈی سرکل میں لیکچر سیریز کا آغاز درس قرآن سے ہوگا۔ میں درس قرآن کے لیے جناب حنیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے درس قرآن پیش کریں۔ جناب حنیف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہم تمام کے لیے آئیڈیل نمونہ اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آپ کے سامنے سورہ حجرات کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ جو مرے ہوئے آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ محترم حضرات، یہ تھا آیتوں کا ترجمہ۔ ان آیتوں کے اندر یہ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یا مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے باز رکھ رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے ایمان لانے والو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو،
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ہم نہیں جانتے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ہم صورت شکل پر جاتے ہیں اور کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ ایک ایسی بات ہے، اور یہ عام خاص آج کل چل رہا ہے، یعنی چاہے وہ دیندار ہو یا جاہل ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ اس کو ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہو، تم نہیں جان سکتے۔ لہذا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ الگ سے حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یعنی کہ ایک دوسرے پر تانا کسنا یہ بھی آج کل ایک دم عام رواج ہو گیا ہے۔ باتوں باتوں میں کسی کو تانے دے دینا، کسی کی یعنی مذاق میں تانے دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ تانا دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرو، یعنی ایک دوسرے کو برے لقب سے، یعنی اچھے ناموں کے ساتھ میں یاد کرنا، نام کے ساتھ یاد کرنا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ برے لقب سے مراد کوئی کسی کے اندر کچھ کمی ہو جاتی، کوئی گورا رہتا، کوئی کالا رہتا، کوئی لنگڑا رہتا، تو ان لوگوں کو ایسے برے لقب سے یاد مت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نام یعنی ایمان لانے کے بعد یہ فسق ہے، یہ فسق یعنی فسق منافقت تک لے کے جاتا، منافقت سے شرک تک لے کے جاتا، شرک سے کفر تک لے کے چلے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ فسق ہے، تمہارے کو سب کچھ معلوم ہے، آخرت پر تمہارے کو ایمان ہے، اللہ پر تمہارے کو ایمان ہے، اس کے بعد میں بھی تم ایسے کام مت کرو، یہ فسق ہے بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظالم بھی ہے قرار دے رہے ہیں یہاں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گمان ایک اچھا گمان ہوتا ہے اور ایک گمان برا گمان ہوتا ہے، اور بہت زیادہ گمان کرنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات میں ان کے بیوی امہات المومنین میں سے کوئی آئے، تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے اٹھے، ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں دو صحابہ ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر بولے کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو گمان پیدا ہونے دیے، نہ اور آپ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گمان جو ہوتا ہے، گمان کی بنا پر بعض چیزیں فیصلے بھی ہوتے، عدالتی فیصلے بھی ہوتے گمان پر۔ تو بہت زیادہ گمان کر لینا، اگر کوئی شخص گاڑی پہ جا رہا ہے کسی خاتون کو بٹھا لے کے، تو اچھا گمان رکھنا، اس کے برا گمان نہیں رکھنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہت گمان کرنے سے بچو، اور تجسس نہ کرو۔ تجسس یعنی اس کی کھوج میں نہ لگے رہو کہ یہ کہاں جا رہا، کدھر جا رہا، کون ہے، کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تجسس میں نہ رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے غیبت، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو دن بھر میں ہمارے ساتھ کئی ایسے معاملات میں پیش آ جاتی، تو اللہ سے ہم پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی غیبت کا کتنا بڑا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یعنی اتنی خطرناک بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ غیبت اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں جس کے اندر جو برائی ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ تو صحابہ اکرام بولے اس کے اندر تو وہ برائی ہے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو بولے وہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر اس کے اندر وہ چیز، وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر وہ تہمت ہو گئی، اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ تو غیبت کے معنی کیا ہے؟ ایک ہمارے بھائی کی کچھ کمزوریاں ہیں کسی کے سامنے بیان کر دینا، وہ غیبت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے غیبت سے بچو، یعنی تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو کیا؟ یعنی ایک حلال جانور بھی جو ہوتا ہے وہ اگر مردار ہو گیا تو وہ بھی کھانا پسند نہیں کرتے ہم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، یعنی تم پسند نہیں کرتے، گھن کرتے ہو، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔
اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، اب تک جو کر لیے اب آئندہ نہیں کریں گے یہ کام، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ تم سب ایک انسان، ایک مرد ایک عورت کی نسل سے ہو، تم آدم کی اولاد ہو، حوا کی اولاد ہو، کوئی کسی پر فضیلت نہیں ہے یہاں پر، گورا کالا امریکن سعودی یہ کچھ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ، تم سب آدم کی اولاد ہو یہاں پر بتایا جاتا۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو وہی شخص، یعنی گورا، پیسے والا، مالدار، یہ چیز نہیں، جس کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، چاہے وہ کتنا کالا رہندو، کتنا غریب رہندو، وہ شخص جو ہے سو اللہ کا ڈر اگر اس کے اندر ہے تو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیاتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ حمید درس قرآن سماعت فرما رہے تھے جناب حریف بھائی سے سورہ الحجرات سے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس پس منظر میں بہت بہترین باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور خاص طور سے ہمیں اپنے جائزہ لینے کے لیے یہ نکات اہم ضروری ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ہمیں اثر نو جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جزاک اللہ، آپ تیاری کر کے درس قرآن آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ مزید آپ سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے۔ اب میں اگر ڈاکٹر مناف اگر موجود ہیں تو میں مناف ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے سامنے درس حدیث پیش کریں۔ ڈاکٹر مناف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور سلام اور درود ہو اللہ کے ان رسولوں پر جس کے ذریعے اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔ آج میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے ایسا کام بتائے جو جنت میں لے جانے والا ہو اور جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی اہم بات پوچھی، اور اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز ٹھیک سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بھلائی کے دروازوں کی نشاندہی نہ کروں؟ دیکھو روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو، اور آدھی رات کے بعد آدمی کا نماز تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ سورہ سجدہ کی آیت تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو دین کا سرا اور ستون اور کوہان کی حیثیت رکھتے ہیں؟ دیکھو دین کا سرا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور جو چیز کوہان کی حیثیت رکھتی ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا تم اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تمہاری زندگی لمبی ہو، زبانوں سے بے سوچے سمجھے نکلنے والی باتیں ہی آدمی کو آگ میں منہ کے بل لے گرائے گی۔ یہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑے صحابی میں سے ہے، بہت بڑے صحابہ میں سے ہے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں حلال اور حرام کی پہچان رکھنے والا سب سے زیادہ معاذ ابن جبل ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریح میں جو ہے اس کا یہ جو حدیث کا پس منظر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے جنگ کے لیے جا رہے تھے اس سمے کا یہ پس منظر ہے یہ حدیث کا۔ تو جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جس نے مجھے بیمار کر رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ ایسا کام بتائے جو جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ اس شخص کے لیے آسان کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسان کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو ہمیشہ ہم کو آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فہرست بتائی جو اسلام کے ارکان میں سے ہے، جیسے شرک نہ کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اس میں جو ہے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو مرتے دم تک اسلام کا کلمہ توحید ہم کو نصیب ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام پر چلتے ہیں اور جب ایک عمر تک خاص عمر کو پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے کفر کے مطلب اپنے منہ سے بول نکالتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت اسلام پہ ہے یا نہیں ہے، ڈاؤٹ فل رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہماری بڑی عمر میں بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکرے کے جو الفاظ ہیں اپنے زبان سے کبھی بھی نہیں نکالے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ان کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس میں جو ہے روزہ رکھنا ہے، صدقہ ہے، اور تہجد کے بارے میں ہے۔ تو صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عام صدقہ ہوتا ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور کسی بیمار کے علاج کے لیے پیسے دینا ہے۔ اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی ہے کہ آپ صدقہ ایسے کرو کہ آپ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو اس طرح سے ہمیں صدقہ دینا چاہیے، مطلب اتنا چھپا کر صدقہ دینا چاہیے۔ ایک اور صدقہ ہے صدقہ جاریہ، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سب عمل دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا نفع وہ اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم
جسے لوگ فائدہ حاصل کرے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں بتایا، اور اس کے امپورٹنس میں یہ سورہ سجدہ کی دو آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مسلم اور بخاری شریف میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان نے اس کا تصور کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ دین کا سیرہ اسلام ہے، اور ستون جو ہے نماز ہے، اور قرآن کی حیثیت جہاد فی سبیل اللہ سے کی ہے۔ تو اس ضمن میں جہاد جو ہے، جہاد کو کوہان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک اونچا عمل ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد وہ ہے جو اپنی نفس کے خلاف ہو۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اس لیے یہ جہاد کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آخری میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے ضمن میں کہا ہے، جو کچھ بولے سوچ سمجھ کر بولے، زبان اگر بے لگام ہو جائے تو بیشتر گناہ سرزد ہوں گے۔ وہ بندگان خدا کو گالی دے گا، غیبت کرے گا اور تہمت لگائے گا، اور یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آدمی اپنی روزوں اور نمازوں کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دو حدیث میں سنا کر اپنا ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک دن اس حال میں پہنچے کہ وہ اپنے کچھ غلاموں پر لان تان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، صدیق ہو کر لان تان، یعنی یہ حرکت تمہاری صدیقیت سے میل نہیں کھاتی۔ قسم ہے رب کعبہ کی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صدیق کا لقب پانے والا مومن لعنت کرے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جن پر لعن طعن کر رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم توبہ کرتے ہیں، اب مجھ سے یہ غلطی پھر نہ ہوگی۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے جو پورے اعمال کا جو دار و مدار رہے گا وہ ہماری زبان سے کہے ہوئے جو شبد جو ورڈز ہے اس کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ بولتے سمے بالکل بہت کیئرفلی بولنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی ایل فیل نہیں بکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سب اس حدیث کے ضمن میں اپنے اعمال کو مطلب اس حدیث کے روشنی میں اپنے اعمال کو پرکھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر مناف، الحمدللہ آپ نے درس حدیث پہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ میں کافی امپرووائزیشن ہوا ہے، جس طریقے سے شروعات سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور بولنے کا وقت بھی آپ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ خوشی ہوئی
یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو ہے ہم اپنی جو ہے طور پر کوشش کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم تحریک جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، تو ہم جو ہے سیرت ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث پر پیش کرنے کے جو ہے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ اب میں گروپ کے افراد میں سے بھائی عاصم تو موجود نہیں ہیں، مراج خان صاحب شروع میں آپ بتا دیے کہ آپ کے پاس نہیں، پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں اگر کچھ پیش کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یا گروپ میں سے کوئی اور کچھ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، سیرت سے کوئی واقعہ یا آپ کے ذہن میں کچھ بات ہے، ہمارے مطالعے لٹریچر سے کوئی چیز آپ کوٹ کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اظہر بھائی آپ بھی پیش قدمی کر سکتے اس میں۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ سوچیے جب تک میں آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کی دیتا ہوں، اس کو سنیے گا۔ اظہر بھائی اجازت ہے؟ بالکل بالکل، اس کے بعد جو ہے اختتام کیجئے، 10-15 اور ہے۔ اچھی بات ہے۔ ہاں نہیں ایکچولی 10-15 نہیں، پروگرام ویسے کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن پروگرام چونکہ ہمارا تقریباً 10:46 کو شروع ہوا، 9:46 کو شروع ہوا، آپ لوگوں کے وہ جو لوگ کلاس میں گئے تھے نا تجوید کے، اس وجہ سے لیٹ شروع ہوا۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنکتابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، تڑپ صحن چمن میں آشیا میں شاخ ساروں میں، تڑپ صحن چمن میں آشیا میں شاخ ساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک ہیں کیوں زینت برگستواں دیکھے، وہ چشم پاک ہے کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و پر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا،
نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. آخری شعر، خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا ترے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. جزاک اللہ. اب بردر ہمارے اظہر بھائی نے کہا کہ پروگرام کا اختتام کر دیا جائے، تو انشاءاللہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو ہماری اس سے پہلے بھی ہم گزارش رکھ چکے ہیں ہمارے گروپ کے سامنے کہ یہ پروگرام جو لیکچر سیریز کا اس میں بہت سارے کمبینیشنز ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے. آج ویسے کیونکہ لیکچر شروع ہوا، سیرت سے واقعہ ہمارے آج گروپ میں نہیں رکھا گیا اور ترانے ہوتے ہیں، تو سب سے گزارش یہی ہے کہ اس کو اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے سامنے درس قرآن پیش کیا گیا، درس حدیث پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آج منیر صاحب سفر پہ ہیں.